شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا، خراسان کا رہنے والا تھا۔ امام سے فرمایا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے بولا کہ قیام کرنا، تندور لگاؤ، آگ جلاؤ، جب جل گئی تو کہا اس میں جاؤ، کود جاؤ۔ اب جب آدمی نار کے دہانے پہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امتحان کیسے کہتے ہیں۔ کیا کہنے بابا؟ ٹھنڈے ٹھنڈے رہنا، آرام آرام سے رہنا، اے سی میں بیٹھے رہنا، وہ تو پھر تو آپ بڑے آرام سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن معرقے میں رہنا، سہنے میں حضور پیدا کرنا، اس قابل ہونا، تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہاں کھڑا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ آیا تھا اتنی دور سے کہ امام کو تیار کرے کہ مولا بہت سارے لوگ تیار ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے اچھا تم تو کودو پہلے، باقیوں کو تو بعد میں دیکھیں۔ نہیں گیا، کہا مولا وہ میرے بچے، میرے گھر والے۔ ایسے میں تھوڑی دیر گزری تو امام کا ایک غلام آ رہا تھا لکڑیاں لیے۔ امام نے اسے کہا کہ جاؤ کود جاؤ، دوسری چیز نہیں پوچھی، کیوں، کتنا، کب، لکڑیاں رکھیں نار میں۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے، جو بہت ظریف نقطہ ہے، جو بہرحال آپ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں، جو ظریف نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ وہ کود گیا، اب یہ باتیں کرنے لگ گئے امام، اب اس کا دھیان وہی ہے کہ پتہ نہیں جل نہ گیا ہو، کیا ہوگا۔ امام اسے پوچھ رہے ہیں وہاں کے لوگ کیا ہیں، کیسا ہے، سب کچھ دیر گزر گئی تو دیکھتے ہیں، دیکھا تو وہ جو آنکھ تھی وہ گلوں میں تبدیل ہو گئی اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، امام کے ساتھ۔ اب اگر آپ امام کے ساتھ ہو پائے تو چاہے کچھ بھی ہو۔ اب ظاہر میں آپ بولیں کہ آئے لوگ کتنے آئے، قرآن کی آیت کے وہ دن کہ جس دن تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن تم سے نعیم کا سوال کیا جائے گا۔ خوب یبنا رسول اللہ، امام سے پوچھا مولا یہ کون سی نعمت ہے، یہ کون سی نعمت ہے؟ وہ پروردگار جو قیامت میں ہر ایک مقام پہ 50,000 سال کھڑا رکھنا ہوگا، حتیٰ خدا ہر چیز کا سوال کرے گا، ہر چیز کا، جو بھی ہے تمہارے پاس اس کا سوال کرے گا۔ حتیٰ انسان نے جانور بھی رکھا ہوگا اس کا بھی سوال کرے گا۔ ایسا نہیں کہ خدا آپ کے سوال کو چھوڑ دے گا۔ آپ یہاں سے گزر رہے، آپ نے کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو ٹکر مار دی، اپنی گاڑی نے کسی کو خراش کر دی، جو بھی ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث میرے ہے، تو پتہ نہیں وقت ملے گا کہ میں اس کو آپ کی خدمت بیان کروں، نہیں، لیکن آپ کسی کو بھی کوئی بھی چیز، آپ غلطی سے کسی کی جوتا پہن کے چلے گئے، ایک مومن مجھے کہہ رہے ہیں میں اکثر یہاں آتا ہوں میرے جوتے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون پہن کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ ظاہراً بات بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن بہرحال کسی کا تو آپ نے تکلیف تو دی نا، سوال کیا جائے گا قیامت والے دن۔ تو وہ امام فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا سوال کیا جائے گا۔ تو کہا یہ کیا ہے، یہ جو نعمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ پھل ہے، یہ کھانا پینا ہے جو کھا رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔ اگر تم کسی کو مہمان بناؤ تو تم اس کو کچھ کھلاؤ تو تم اس سے سوال پوچھو گے؟ تو کہا پھر کون سی نعمتیں ہیں یہ بنا رسول اللہ؟ کہا ہم وہ نعمت ہیں جس کا تم سے سوال کیا جائے، ہم وہ نعمت ہیں۔ ہم وہ نعمت ہیں جس کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کا کیا کیا، کیا کیا آپ نے نعمت کو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ امامت، ولایت۔ اب جب ولایت ہے، امامت ہے، تو میں کہاں ہوں؟
میں کہاں ہوں؟ وہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ اب ہمیں یہ جو احادیث و روایت ہم سنتے ہیں، اچھا ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ ولایت نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں، اچھا ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہونا بھی چاہیے ایک طرح سے، تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم زیادہ خوش اس پر نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس ہے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ بہرحال میں پوسٹ مارٹم بہت اچھا کرتا ہوں۔ واہ واہ کیا کہنے واہ ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس ہے، ہم اس پہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں اس کے پاس نہیں ہے۔ کیا کہنے واہ 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 ٹھیک ہے؟ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب جتنی بھی آپ یہ روایتیں پڑھ لیں نا، ہمارا بھائی یہیں سے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ بھائی یہ سوال آپ کے لیے تھا، بے شک یہ حدیث آپ کے لیے ہے کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو، یہ جو تم حج، یہ جو زکاتیں دے رہے ہو، یہ جو جاگ رہے ہو، یہ جو سو رہے ہو، ولایت کہاں ہے؟ کیا کہنے واہ 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 کہاں ہے ولایت؟ امامت کہاں ہے؟ پہنچے امام تک؟ نہیں پہنچے تو یہ سونا پینا سب ایسی ہے یہ، لیکن پہنچ گئے، اگر پہنچ گئے ولایت تک، اصل ولایت تو پروردگار کی ہے، وہی ولایت جو ہے وہ ہے نا، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ اب یہ جو ولی ہے، یہ جو ولایت ہے، جو پہنچ گیا، اب سب سے پہلے تو خود امام پہنچے ہیں نا اس ولایت پہ، کہ جب سوئے آ کر تو ایسی ولایت کہ اس وجود ہی سے ولایت دوسروں کو ملنے لگ گئی، یعنی سونا، جاگنا، زندگی سب ولایت الہی پر۔ بے شک اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کام کرنا، زندگی کے مراحل سب کیا ولایت پر ہیں کہ نہیں ہیں؟